اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سورہ مریم میں جو ہے 55 آیت تک پڑھ لیا تھا۔ 56 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچے بندے تھے، سچے نبی تھے اور ان کو جو ہے نا اللہ پاک نے مطلب زندہ حالت میں ان کو جنت میں بلا لیا ہے اپنے پاس۔ ابھی یہ نیکسٹ آیت میں بات آئے گی۔ خیر 56 میں، اور ہم نے ان کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر نا۔ اس میں میں نے یوٹیوب پر جو اوتھینٹک اسکالرس ہیں وہاں پہ ان کے بیانات میں سن رکھا ہے، فورتھ اسکائی پر، چوتھے آسمان، فورتھ اسکائی پر نا، چوتھے آسمان پر۔ خیر 58 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ مریم میں کہ پھر یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، الحمدللہ، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی اور چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے میں گر پڑتے اور روتے، مطلب کہ ان پر رحمان کیا، جیسے کہ تورات، انجیل اور زبور وغیرہ۔ خیر 1 نمبر میں کیا لکھا ہے؟ سجدے میں گر پڑتے، اس میں لکھا ہے اور روتے نا، لکھا اور روتے، اللہ سے گریہ وزاری کرتے۔ خیر السجدہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو اس مقام پر تلاوت موقوف کر کے، مطلب ہولڈ کرنا، رک جانا، مطلب ہولڈ کر کے، قبلہ، کیا لکھا ہے؟ قبلہ رخ ہو کر اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدے میں یہ مسنون دعا پڑھیں، اللہم مکتوب لی بیہا عندک اجرن وضع عنی بیہا وزرن واجعلھا لی عندک ذخرن وتقبل من کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا یہ دعا سجدے میں پڑھنا چاہیے۔ نہیں بھی آتی یاد دعا، نہیں تو کیول سجدہ کر کے اللہ شکر یا الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، نہیں آتا ہے دعا تو ویسے تو قاعدے سے تو یاد کرنا چاہیے۔ خیر اس کا میننگ یہ ہے، اے اللہ، میرے لیے اپنے یہاں اس قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے اجر و ثواب لکھ دیجئے، اور مجھے اس کے بدلے گناہوں سے پاک کر دیجئے، اور میری جانب سے یعنی میری طرف سے اس تلاوت کو اپنے یہاں ذخیرہ کر لیجئے، اور میری طرف سے اس تلاوت کو ایسے ہی قبول فرما جس طرح آپ نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اچھا زبور پڑھا کرتے تھے نا، زبور علیہ السلام کے اوپر وہ حضرت داؤد، اس میں لکھا نا داؤد علیہ السلام کے اوپر کیا نازل ہوا تھا؟ زبور کتاب، زبور یا زبور کچھ ایسے تھا۔
کتاب وہ پڑھتے تھے ایسے کر کے. خیر جامع الترمذی الجمعہ باب 55 حدیث 579 3424 و سنن ابن ماجہ حدیث 1053. 59 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر ان کے بعد چند ناخلف یعنی کہ نالائق ان کے جانشین ہوئے. اللہ اکبر. وہ نماز ضائع کرتے اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے، چنانچہ جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. اللہ اکبر استغفر اللہ. اس سے صاف میسج مل رہا ہے ہم لوگوں کو. ویسے تو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم دنیاوی مطلب کہ خواہشات کے پیچھے لگیں گے اور اگر نماز کو ترک کریں گے تو گمراہی کا انجام اللہ پاک ضرور ہم کو دکھا سکتے ہیں. نماز ضائع کرنے کا انجام نہ کوشش کرنا چاہیے ہم نمازیں نہ ضائع کریں. خیر 60 میں مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. الحمدللہ یہ بھی بہت ہی انسپریشنل دعا ہے. خیر 60 میں یعنی ابدی باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے. 62 میں وہ اس میں کوئی لغو و خراب بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں ان کے لیے صبح شام رزق ہوگا. مطلب ایک دوسرے سلام کریں گے، کوئی خراب بات ان کے دلوں میں نہیں ہوگی. اور ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کے دل میں جو بھی نفاق یعنی کہ کدورت ہوگی وہ سب نکال دیں گے اللہ پاک. جو بھی کینہ ہوگا سب نکال دیں گے انشاءاللہ. 63 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. 64 میں اور ہم فرشتے آپ کے رب اور ہم یعنی فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی. اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے. اللہ اکبر استغفر اللہ بسم اللہ. اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. 65 میں وہی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا. چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں. کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ 66 میں اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے زندہ نکالا جائے گا. 67 کیا انسان اتنا ہی یاد نہیں رکھتا، یہ بھی نہیں یاد رکھتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے تخلیق یعنی کہ پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی چیز نہیں تھی. ہم لوگ خون کیول ایک نطفہ تھے، سیمن کا ایک ٹکڑا تھے، سیمن کا ایک ڈراپ تھے. خیر 68 میں بلڈ کلوٹ تھے، سیمن کا ڈراپ تھے، ایسے کر کے کچھ بھی. خیر 68 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کریں گے. اللہ توبہ. 69 میں پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کریں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر تھا. اللہ اکبر. سرکشی نہیں کرنی چاہیے اللہ پاک سے. خیر اللہ تعالیٰ.
70 میں 70 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر ہمیں ان کا خوب علم ہے جو جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں. اللہ اکبر. 71 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. اللہ توبہ. یہ آپ کے رب کے ذمے حتمی اور طے شدہ بات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی تفسیر صحیح احادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس پر ہر مومن و کافر کا گزارا ہوگا. مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائے گا. کچھ تو پلک جھپکنے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ گھوڑوں کی اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، تاہم پل عبور کریں گے، یعنی کہ پار کریں. عبور کا مطلب پار کرنا. پل عبور کریں گے. کچھ جہنم میں گر پڑیں گے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. اللہ ہم سب کے گھر والوں کو اور ہم لوگ کو جہنم کی آگ سے بچائے. آمین ثم آمین. گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا. اللہ کبیرہ. لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں یعنی پار کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے. اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جن کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے. اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے معلوم نہیں. صحیح بخاری حدیث 1251، صحیح مسلم حدیث نمبر 2632. 72 میں 71 تک پا لیا تھا. 72 میں اللہ پاک فرما رہا ہے پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. اللہ کبیرہ. اور جب ان پر ہماری واضح آیت تلاوت کی جاتی ہے تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے. اللہ غرور نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. مطلب اس میں یہ کافر لوگ غرور کرتے ہیں نا، شاید مجھے معلوم نہیں، اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے نا. غرور نہیں کرنا چاہیے. خیر اللہ پاک غرور سے بچائے. غرور اللہ کی چادر ہے. یہ اللہ کی چادر کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اللہ بہت ناراض ہو سکتے ہیں. خیر اللہ اکبر. 74 میں اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں. وہ ان سے اثاثوں اور نام و نمود میں کہیں بڑھ کر تھے. مطلب ہر چیز میں عمدہ تھے. اللہ پاک نے ان کو مال و رتبہ دے رکھا ہوگا. خیر 75 میں کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. استغفر اللہ. جو شخص گمراہی میں ہے اللہ اسے لمبی ڈھیل دیتا ہے حتیٰ کہ جب وہ دیکھے گا جس کا
اس نے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر ہے اور کون فوجی لحاظ سے کمزور تر ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ مطلب اس سے جہاں تک مجھے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اگر ہم کبھی خراب خواب دیکھیں اس میں لگے، کیونکہ خراب خواب نا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا خواب جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اور میں نے کیا نام ہے مرحوم اقبال سلفی صاحب کے بیان میں سن رکھا ہے کہ پھر خراب خواب کو جو ہے، گندے خواب کو زائل کر دینا چاہیے، نہیں تو اس کا اثر جو ہے 30 سے 40 سال تک رہتا ہے، عمر کے حصے تک رہتا ہے۔ تو وہ چیز سچ نہ ہو جائے نا، اصل زائل کرنے کی دعا یاد کرنے چاہیے، مینڈیٹری ہے، بہت ضروری ہے، اور تاکہ اچھا خواب آئے گا تو پھر صحیح ہے نا، پھر خراب خواب سے کہیں کچھ ہماری قسمت میں ہو نہ جائے خراب۔ خیر، قسمت تو اللہ پاک لکھتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے ہم کو سب احتیاط کرنا چاہیے۔ خیر 76 میں، اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے یہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور راہ ہدایت، جو ہدایت کی راہ پر چلے گا اسی کی نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ 77 میں، کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیت کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی، کیا اس نے غیب کی اتباع پا لی یا رحمان کے یہاں کوئی عہد یعنی وعدہ لے رکھا اس نے اللہ پاک سے؟ 79 میں، ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ لکھی ہوئی تحریر ہے نا، تحریر کی ہوئی قسمت بھی اللہ کے پاس، ڈاکیومنٹس ہیں جو ہم بولتے ہیں، اللہ پاک ریکارڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو اس لیے بولنے میں احتیاط کرنا چاہیے ہم سب کو۔ خیر، ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 80 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہو۔ استغفر اللہ۔ 82 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہرگز نہیں، وہ ان قریب وہ خود یعنی بت، جو اسٹیچوز، بت، مورتیاں، اسٹیچوز جو بھی ہیں، وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، کہ تم ہمیں تو نہیں پوچھتے، ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے، اگینسٹ ہو جائیں گے۔ 83 میں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں، وہ جو انہیں خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں۔ اللہ توبہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 83 میں اللہ پاک صاف فرما رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں، انہیں خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب ڈور اللہ کے ہاتھوں میں ہے، ساری ہم لوگ کٹ پتلی ہیں اللہ کے ہاتھ کی، لیکن تھوڑی سی اللہ پاک نے چھوٹ دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنے عقل و شعور کا استعمال کریں اور صحیح راہ پکڑیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے، سارے مسلمانوں کو، آمین۔ 84 میں، چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 85 میں، جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف
बतौर मेहमान इकट्ठा कर लाएंगे और मुजरिमों को जहन्नुम की तरफ प्यासा ही हाँक ले जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा अस्तगफिरुल्लाह। 87 में अल्लाह पाक फरमा रहे वो उस रोज़ सिफारिश का इख्तियार नहीं रखेंगे सिवाय उसके जिसने रहमान से अहद लिया। 88 में अल्लाह पाक फरमा रहे और उन्होंने कहा रहमान औलाद रखता है। 89 में अलबत्ता तुम एक बहुत भारी बात गुनाह तक आ पहुँचे हो। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। 90 में करीब है कि आसमान इस बात से फट जाएं और ज़मीन शक हो जाए। अल्लाह अकबर। और पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर पड़े। 91 में इस बात पर कि उन्होंने रहमान के लिए औलाद का दावा किया कि अल्लाह औलाद रखता है। अस्तगफिरुल्लाह। 92 में और रहमान के लायक नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए। सच में अल्लाह औलाद से पाक है। 93 में आसमानों और ज़मीन में जो कोई भी है वो सब रहमान के पास ग़ुलाम बनकर आएंगे। 94 में यकीनन उस रहमान ने उनका शुमार कर रखा है और उन्हें खूब गिन रखा है। मतलब कि आसमान और ज़मीन पे जो कोई भी चीज़ें हैं, जितनी भी मखलूक हैं, ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारे, वो सब ग़ुलाम बनकर ही आएंगे अल्लाह के पास। तो यकीनन अल्लाह उनको काउंट भी कर रहा है। अल्लाह पाक को खूब पता है सब कुछ, इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए हम सबको। खैर अल्लाह अकबर। 95 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं और वो सब यौम क़यामत अल्लाह के पास तन्हा तन्हा आएंगे, अकेले अकेले आएंगे। 96 में बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए यकीनन रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। किनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा अल्लाह पाक? जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक आमाल किए। कितने भी गुनाह किए हो भाई, अल्टीमेटली लास्ट में जो है अगर अपने आप को सब सुधार लें, अपने आप को अल्लाह की राह में कर लें, तो अल्लाह पाक को भी हम बहुत माफ़ करने वाला पाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। 1 नंबर लिखा है ना यहाँ पे, इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। ज़मीन में अहले दुनिया के दिलों में और आसमानों में फ़रिश्तों के दिलों में। मतलब किसमें? ज़मीन में अहले दुनिया के दिलों में और आसमानों में फ़रिश्तों के दिलों में। अल बुखारी हदीस 3209। 97 में अल्लाह फरमा रहे हैं यकीनन हमने तो इस कुरान को आपकी ज़बान अरबी में खूब आसान कर दिया है ताकि आप इसे मुत्तकीन को बशारत दें, आप इससे मुत्तकी लोगों को बशारत दें और उसके साथ झगड़ालू कौम को डराएं। मतलब कि हिदायत भी दें, बशारत दें, प्लस झगड़ालू कौम को डराएं ताकि वो भी सही राह पर आएँ। दोनों क्या लिखा है? झगड़ालू कौम वो लोग जो अल्लाह ताला की वहदानियत और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं रखते और हर चीज़ काम के बारे में दावा करते हैं कि अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। 98 में अल्लाह फरमा रहे हैं और इनसे पहले हमने कितनी ही कौमें हलाक कर दी, क्या आप उनमें से किसी एक को महसूस करते हैं या उनकी कोई भिनक आहट भी सुनते हैं? अल्लाह नहीं सुनते हैं ना, मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं। तो ये सब गैब की बातें हैं, तो गैब की बातों पर ईमान लाना चाहिए। तो यहाँ पे 98 नंबर केवल आयतें थी सूरे मरियम की। तो यहाँ पे सूरे मरियम कंप्लीट होती है। अस्सलाम वालेकुम।